میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ اگر آپ پشاور میں ہوں اور وہ جو اپنا چوک یادگار ہے، قصہ خاں بازار ہے، وہاں آپ نے یہ ٹاور دیکھا ہوگا۔ اسے کننگھم کلاک ٹاور کہتے ہیں۔ یہ 1901-2 میں بنا تھا، اور عام طور پہ پشاور میں اسے گھنٹہ گھر ہی کہتے ہیں، جیسے کہ ہر بڑے شہر میں گھنٹہ گھر انگریز بنایا کرتے تھے، تو یہ بھی ہے ایک وہاں پہ۔ اگر آپ یہ ویو دیکھ رہے ہیں جو آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس سڑک پہ سیدھے چل پڑیں تو اسے بازار کلاں کہتے ہیں، اور یہ آگے جا کے تحصیل جسے اب عام طور پہ کہا جاتا ہے، پہلے زمانے میں کور کھتری کہتے تھے، وہاں کو چلی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں لاہور میں گوال منڈی کی گلیوں کو سیدھا کیا گیا اور بڑا رنگ روغن، اور کچھ اندر شہر میں بھی اور ہیرا منڈی میں بھی ایک دو جگہیں میں نے دیکھی ہیں کہ بڑی کمال کا ان کو میک اوور دیا گیا ہے۔ تو یہ اس بازار کلاں کو بہت سد کر دیا گیا، کیونکہ 1977 میں 78 میں جب میں پشاور میں تھا تو میں نے دیکھا ہوا تھا کہ برے حالات تھے، گھر ٹوٹ رہے تھے، بہت سارے گھر تو ویسے غائب ہو چکے ہیں، لیکن اس گلی میں یہ اس قسم کے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں گھر، یہ ابھی بھی موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کو بچانے کی بھی کوئی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس گلی میں اگر آپ اسی طرح سے چلتے جا رہے ہیں، سامنے وہ گور کھتری یا جسے وہ ایویٹابیل کا گھر ہے، اس کے اوپر میں نے علیحدہ ایک کیا ہوا ہے ویلاگ، تو اس کی بات نہیں کریں گے۔ تو لیکن اگر آپ اس میں چلیں، تقریباً آدھا سفر آپ کننگھم کلاک ٹاور سے کر لیتے ہیں، تو سیدھے ہاتھ اگر آپ اوپر کو دیکھیں تو آپ کو ایک دکان میں یہ پیتل کا سامان پڑا ہوا دکھتا ہے۔ سیڑھیاں اوپر کو جا رہی ہیں، تو میرے سے راہ نہ گیا، میں چلا گیا اوپر، تو یہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ نام ہے ان کا امین تاجک۔ کہنے لگے کہ جی ہم 1970 کے آخری سالوں میں، اس دہائی کے آخری سالوں میں غزنی سے پشاور آئے تھے، اس کے بعد ہم لوگ کبھی گئے ہی نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روس نے ہلا بھولا اور وہاں پہ امریکہ نے جہاد شروع کیا، امریکہ کا جہاد تھا، پاکستان یا افغانیوں کی کیا مجال تھی، کیا کرتے، تو وہ جب وہاں پہ امریکہ کا جہاد روس کے خلاف شروع ہوا تو یہ لوگ پریشان ہو کے آ گئے، شریف لوگ ہوں گے۔ تو امین تاجک، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وقت بالکل چھوٹا سا بچہ ہوگا، یا شاید پشاور میں ہی پیدا ہوا ہو۔ بہرحال امین تاجک نے ایک بڑی کمال کی اینٹیک شاپ کھولی ہوئی ہے، اور اس اینٹیک شاپ میں یہ براس ویئر تو ہے ہی ہے، یہ کافی ساری چیزیں وہاں پہ ہیں، نئی پرانی پلاسٹک میں لپٹی ہوئی بھی رکھی ہیں، اور کچھ پرانی چیزیں بھی ہیں جو کہ شاید واقعی اینٹیکس ہوں گی، لیکن وہ جس طرح مٹی سے اٹی ہوئی ہیں اس سے وہ اینٹیکس ہی لگتی ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی دلچسپ رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ گارڈنر کراکری ویئر ہے۔ میں نے زیادہ تصویریں اس کی نہیں کھینچی کیونکہ تب مجھے پتہ ہی نہیں تھا گارڈنر کراکری کے بارے میں۔ وہ بعد میں آ کے جب پڑھنا شروع کیا تو وہ بھی تھوڑا سا ہی ملا، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا سے کچھ حاصل کیا۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں امین سے الٹے ہاتھ کی طرف جو آپ کو تھوڑی سی کراکری دکھ رہی ہے، یہ وہ گارڈنر کی کراکری ہے، اور بقول امین کے کہ یہ روس میں نہیں بنتی تھی، یہ تاجکستان میں بنتی تھی۔ یاد رہے کہ امین تاجک ہے، کبھی غزنی میں رہنے سے پہلے پرکھے آئے ہوں گے پیچھے تاجکستان سے، تو وہ کہنے لگا کہ جی یہ تاجکستان میں بنتی تھی، اور وہاں بڑی فیکٹری تھی کہیں تاجکستان میں جو کہ پھر اس کو ایکسپورٹ کر دیا کرتی تھی روس کو، اور وہ وہاں پہ عام لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ روس کی بنی ہوئی ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا، یہ جو گارڈنر کی کراکری ہے یہ روس میں ہی بنتی تھی، اور بنانے والا اس کو ایک انگریز تھا، اس کا نام تھا فرانسس گارڈنر، جس نے کہ کہیں 1766 کے اندر آ کے ماسکو کے باہر فربلکی ایک گاؤں ہے،
وربلکی میں اس نے اپنی یہ فیکٹری چالو کی، اور اس میں اس نے وہاں سے ایک لوکل بندہ جو کہ پہلے جو امپیریل روس کی جو بادشاہوں کی فیکٹری تھی پورسلین بنانے والی، ادھر سے ایک بندہ حاصل کیا، اور ایک کوئی جرمن ماہر کو اس نے اپنے ساتھ جوڑا، اور پھر اس نے یہ بنانی شروع کی۔ 1766 میں اس نے شروع کی، اور 4-5 سال میں اس نے اتنا نام کما لیا۔ اور یہ آپ تصویر جو یہ والی تصویر میں نے انٹرنیٹ سے لی ہے، باقی جتنی بھی ہیں وہ ساری میری کھینچی ہوئی ہیں۔ یہ اس کا ایک بڑا اچھا نمونہ ہے جو وربلکی میں بننے والی گارڈنر کی پوٹری تھی یا پورسلین تھا۔ وہ اس نے اتنا نام کما لیا 4 سال کے اندر کہ جو کیتھرین II تھی، ملکہ جو تھی روس کی، اس نے اس کو کمیشن کیا کہ 4 ڈنر سیٹ بنا کے دے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے 10-12 سال میں اس نے وہ کام کیا ان کے لیے۔ اور جو شہنشاہی اپنے ڈائننگ رومز کے لیے جو ڈنر سیٹ ہوتے ہوں گے، وہ کوئی 4, 6, 8, 10, 20 پیس کے تو نہیں ہوتے ہوں گے، وہ تو پتہ نہیں کتنے پیس کے ہوتے ہوں گے۔ اور وہ جو رپورٹڈ ہے اس میں یہی لگتا ہے کہ کوئی اسے 10-12 سال لگ گئے گارڈنر کو وہ بنانے میں۔ اس کے بعد کوئی 20-25 سال 30 سال یہ اس کی فیکٹری چلی، پھر یہ کسی روسی نے خرید لی، وہ چلتی رہی، پھر آ گئی رشین ریولوشن، اور روس یکایک جو ہے اس سے خدا نکل گئے جو بھی تھے ان کے خدا، اور وہاں پہ کمیونزم آ گیا، اور وہ فیکٹری جو ہے وہ جیسا کہ وہ ہر چیز کو ٹیک اوور انہوں نے کر لیا۔ ویسے ساڈے اتھے بھی بیماری لگی سی کہ جی ساری چیز نیشنلائز کر لو، بعد میں روتے پیٹتے رہے۔ جو اچھے بھلے چلنے والے کارخانے تھے ان کا بھی ناس مار کے رکھ دیا، جیسے بیکو سائیکلز، اور بیکو میں اور بھی بہت کچھ بنا کرتا تھا، اس کو پیکو بنا دیا۔ بٹالہ انجینئرنگ کمپنی سے پاکستان انجینئرنگ کمپنی بنا کے اس کا ایسا مکو ٹھپا کہ بس کچھ نہ پوچھیں۔ تو بہرحال وہ اپنا وہ روسیوں نے لے لی، اور پھر اس کا نام کچھ اسی حساب سے بدل بھی دیا۔ لیکن جب سے روس واپس سویلائز ہوا ہے نا، اور وہاں پہ خدا واپس آ گئے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں، تو اس کا نام واپس گارڈنر رکھ دیا گیا۔ اور جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ ابھی بھی یہ کراکری بنا رہے ہیں۔ کوئی کراکری کی ہسٹری میں اتنی نہیں سنانا چاہ رہا تھا جتنا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کبھی پشاور جائیں اور آپ کو بارگین چاہیے ہے، تو یہ امین تاجک کی جو دکان ہے نا بازار کلاں کے اندر، یہاں آپ ضرور جائیں اور یہ ذرا چیک کر لیں کہ اس کے پاس کیا کیا کچھ ہے۔ کچھ چیزیں جو مجھے لگتا ہے جیسے اس تصویر میں ایک طرف تو اپنی پڑی ہوئی ہے گارڈنر کی کراکری جو کہ واضح نظر آ رہی کہ گارڈنر کی ہے، صاحب الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ پتہ نہیں وہ بھی گارڈنر اس قسم کی بناتا تھا کہ نہیں۔ گارڈنر کا جو تھا نا ووکیبلری جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ سین بھی بناتا تھا، لینڈسکیپس بناتا تھا کراکری کے اوپر، اور اپنا جیومیٹرک اور ایبسٹریکٹ فارمز بھی ہوتی تھیں، پھول بوٹے بھی ہوتے تھے، کراکری بڑی خوبصورت ہوتی تھی۔ اور مجھے یہ یاد ہے کہ یہ اپنا دھنی رام روڈ جہاں پہ انارکلی کے اندر، جہاں پہ کسی زمانے میں کراکری کی جو بڑی دکانیں تھیں لاہور کی، وہ دھنی رام روڈ میں ہوتی تھیں، تو وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے بچپن میں یہ گارڈنر کی کراکری بھی دیکھی ہوئی ہے، اور شاید ہمارے گھر میں بھی کوئی ایک آدھے اس قسم کے بولز تھے، اب مجھے کوئی اتنا یاد نہیں ہے، لیکن یہ دیکھی ہوئی ضرور ہے۔ اور روس میں، یورپ میں تو یہ امیروں کے گھر کی وہ تھی آرائش، تو آپ جا کے دیکھ لیں اس میں سے کون سی اصلی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ امین نے کہا کہ جی یہ تاجکستان سے بن کے جاتی ہے، مجھے کچھ شک پڑتا ہے کہ جب وہاں روس میں وربلکی میں جو فیکٹری تھی وہ بڑی کامیاب ہو گئی نا، تو تاجکستان میں ایک کاپی کیٹ فیکٹری ضرور چل گئی ہوگی جو وہی چیز بناتی ہوگی، کاپی کرتی ہوگی، لیکن اس کی کوالٹی کیا تھی وہ مجھے نہیں پتہ۔ میرے خیال ہے امین تاجک سے پوچھ لینا چاہیے جا کے۔ بہرحال دکان بڑی دلچسپ ہے، اگر آپ نے یہ گارڈنر کی پوٹری نہیں بھی خریدنی تو آپ کوئی نہ کوئی براس کا آئٹم ضرور لے لیں گے وہاں سے۔
اور یہ مجھے امین نے نہیں کہا تھا کہ میں یہ اشتہار دوں اس کا، یہ چونکہ میں خود وہاں جا کے محظوظ ہوا تھا، تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو دلچسپی رکھنے والے صاحب لوگ ہیں وہ وہاں جا کے آوازار نہیں ہوں گے، انہیں تسکین ہی ہوگی جو کچھ وہاں پہ رکھا ہوا ہے وہ دیکھ کے۔